اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا النبی الامین المجید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزم رسول پاک کل اتنی ہی کائنات ہے، بزم رسول پاک کل اتنی ہی کائنات ہے، یہ ذکر نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، یہ ذکر نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے۔ اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ایک دفعہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علیہ وسلم۔ اللہ کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ اور باعث سعادت بات یہ ہے میرے آقا سید عالم علیہ السلام کے مبارک کی زیارت یہاں پر کروائی جا رہی ہے، جس کا دیکھنا عبادت کی بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دور جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف صحابیت سے معمور کر دیا، انہیں صحابہ کی جماعت بنا کر منتخب کر دیا۔ ہم نے علماء سے سوال کیا کہ اے علماء کی جماعت، کلمہ تو ساری مخلوق بھی پڑھتی ہے اور کلمہ صحابہ نے بھی پڑھا ہے، ان کا رتبہ اتنا بلند و بالا کیسے ہو گیا؟ تو علماء نے کہا کہ انہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، انہوں نے حالت ایمان میں دیدار رب، دیدار محبوب رب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دیدار کے صدقے میں صحابہ کی جماعت بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام کا دیدار افضل ترین عبادت ہے، بلکہ عبادت کی بھی عبادت روزے مصطفیٰ کو دیکھنا، آقا علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہ محبوب یہ آیت کا شان نزول۔ اب اس آیت کی شرح میں علماء نے لکھا کہ قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، لیکن علماء عاشقین نے لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آقا علیہ السلام مسرور ہو گئے، لیکن عنقریب چند روزوں میں آقا علیہ السلام پر وحی آنا بند ہو گئی، سرکار پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، سرکار کے پاس قرآن کی آیتیں آنا بند ہو گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا، کفار مشرکین نے دیکھا، مکے کے کافروں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ پر وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں نے تانا زنی کرنا شروع کر دی۔ سرکار گلیوں سے گزر رہے ہیں، عاص بن وائل جیسے کافر، ولید بن مغیرہ جیسے کافر ظاہر کر اعلان کہنے لگے کہ اے لوگوں دیکھو محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو آقا علیہ السلام پر ایک رخت طاری ہو گئی، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام پر ایک غمزدہ کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھا کر بار بار دیکھنے لگے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، محبوب ہمیں قسم ہے تیرے اس چمکتے ہوئے چہرے کی، محبوب ہمیں تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، واللیل جب تیری زلفیں تیری پیشانی پر آ جاتی تو زلفیں مصطفیٰ کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔
محبوب کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، میرے محبوب کا فائز قیامت کتنا بلند ہوگا۔ سوچو مسلمانوں، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی ہے کہ ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ بھائی یہ منہ مبارک، سرکار کے بال مبارک 1400 سال کے بعد میں بھی ایسے باقی کیسے رہ گئے؟ سرکار بولے کیا میرے منہ مبارک کی زیارت کرو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالوں کو ترشوایا۔ سرکار کی پیچھ کی مانگ تھی، اس طرف زلفیں تھی، اس طرف زلفیں تھی، سرکار کی زلفوں کی 2 لٹیں چھٹی ہوئی تھی، سرکار نے اپنی ایک طرف کے زلفوں کو ترشوایا، ترشوا کر صحابہ 2 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ آج کہا جاتا ہے یہ منہ مبارک کی زیارت کہاں سے لائے ہو؟ وہ سے صحابی کی سنت ہے۔ اب یہ بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے حضرت انس کو بلایا اور کہا کہ انس ادھر آؤ۔ حضرت انس دوڑ کر آئے، کہا کہ انس یہ میرے زلف مبارک ہے، یہ صحابہ میں تقسیم کر دو۔ خود نبی کریم اپنی زلفوں کو تقسیم کرا رہے ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زلف مصطفیٰ کو لے کر نکلے تقسیم کرنے کے لیے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت انس کے ہاتھ میں زلف مصطفیٰ ہے، ساری کائنات کی دولت ہے، تو تقسیم کرنا تو دور کی بات، ایسا ماحول ہو گیا کہ حضرت انس پلک بھی نہیں جھپکے تھے، پوری زلف صحابہ لوٹ لی۔ صحابہ کرام زلفوں کو لوٹ لیے۔ اب سرکار یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، میری زلفوں کے لیے کیوں لڑ رہے ہو، کیوں اس طرح لڑ رہے ہو، کیوں لوٹ رہے ہو، بلکہ مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں انس پھر ادھر آ جاؤ۔ سرکار نے اپنی دوسری طرف کی زلفیں کاٹ کر دے دی، کہا کہ انس ان کو بھی تقسیم کر دو۔ تو یہ صحابہ کرام سے چلتی ہوئی زلفیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زلف مبارک چلتی ہوئی الحمدللہ آج ساری کائنات میں آثار شریف کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور ہمارا تمہارا بال جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حیات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اہل علم جان اور اللہ تعالیٰ جنہیں یہ مقدس دولت عطا کی ہے منہ مبارک، وہ بہتر جانتے ہیں کہ سرکار کے منہ مبارک میں شاخ نکلتی ہے۔ صاحب کو پتا ہو کہ سرکار کے منہ مبارک میں شاخ نکلتی ہے، ایک سرکار کے بال مبارک میں سے کئی بال نکلتے ہیں، تو سرکار کے زلف مبارک قیامت تک اللہ نے زندہ رکھ دیے۔ ارے ہمارا بال جب سر سے نکل جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں میرے اور آپ کے نبی کے، جب نبی کا بال نبی کے سر سے نکل جاتا تو وہ زندگی تقسیم کرتا ہوا نظر آتا۔ اور قربان جائیں حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے آ کر کہا کہ اے ام المومنین ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے، اب آپ ہمیں کوئی تبرکات عطا کیجئے، آپ ہمیں کوئی علاج عطا کر دیجئے۔ ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے دروازے پر کیوں آئے ہو، ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کسی حکیم کو دکھاؤ، بلکہ ام المومنین نے سرکار کے زلف مبارک کو پانی میں ڈبو کر دے دیا، کہا کہ اسے پی لو تمہیں شفا ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام وہ زلف معمر کا غسل دیا ہوا پانی لے کر یہ نہیں کہتے کہ اے مسلمانوں کی ماں، اے ام المومنین حالا اس سے کیا شفا ہوگی، بلکہ صحابہ جیسے ہی پیتے ان کے پیٹوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وہ مقدس زلف مبارک، وہ بال مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں ازلی و ابدی طور پر شفا عطا فرما دی، اور ایسی شفا عطا کی ہے جو کوئی طبیب شفا نہیں دے سکتا۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اتنی دوائیں نہیں ہیں، ڈاکٹر جنہیں لا علاج کہہ دے، ڈاکٹر جنہیں کہہ دے کہ اس کا علاج محال ہے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بچ سکتا، سرکار علیہ السلام کی زلف مبارک سے لگا ہوا پانی اس کو
کھلا دو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صحتیابی ہو جائے گی. کیونکہ اگر یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک کا کمال ہے کہ 1450 سال بیت چکے ہیں، اس کے باوجود مسلمان زلف مبارک کا اہتمام کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی منہ مبارک سے محبت کیا کرتے ہیں. کیوں نہ ہو، جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے لباس سے بھی محبت ہوا کرتی ہے. جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے در و دیوار سے بھی محبت ہوا کرتی ہے. جب محبوب سے محبت ہوا کرتی ہے تو محبوب کی گلی کوچوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے. جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے نقش و خط سے بھی محبت ہو جاتی ہے. جب محبوب سے محبت ہوا کرتی ہے تو محبوب کے کلام سے بھی محبت ہو جاتی ہے. جب محبوب سے محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کی زلفوں سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جن زلف مبارکات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جہاں پر یہ مقدس تبرکات رہا کرتے ہیں، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زلفوں کی زیارت کروائی جاتی ہے، قربان جائیں اس مقام کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے کہ سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی ہیں بیت المقدس کے. اب اللہ کے نبی سیدنا زکریا حضرت مریم کے حجرے میں آتے ہیں، حضرت مریم کے حجرے میں آتے ہیں، پیچھے 7 تالے لگے ہوئے، 7 خپلوں میں حضرت مریم کو رکھا جاتا تھا. آپ اللہ کی بندی تھی، مقدس اللہ کی ولیہ تھی، اللہ نے آپ کو چن لیا. آپ ایک روم میں رہا کرتی تھی جس پر 7 تالے ہوا کرتے تھے. 7 دروازوں کے اندر سے گزرنے کے بعد آپ کا روم آتا تھا جس میں آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتی تھی. اب قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پاس یہ میوے کہاں سے آ گئے؟ یہ سردی کے میوے گرمی کے مہینے میں کہاں سے آ گئے؟ اور یہ گرمی کے میوے سردی میں کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے چچا زکریا، اے میرے خالو جان زکریا، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ مجھے جنت سے بھیجتا ہے. اب اللہ کی ولیہ حضرت مریم علیہ السلام اب یہاں سے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ باری تعالیٰ تیری اس محبوب بندی کے صدقے میں مجھے اولاد عطا کر دے. حضرت زکریا منت مانگ رہے، حضرت زکریا وسیلہ دے رہے ہیں کہ مولا تیری اس بندی کے صدقے میں مجھے اولاد عطا کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بیٹے کی بشارت دی. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر مقدس چیزیں رہا کرتی ہے، جس چیزوں کو محبوبوں سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ مقام بھی افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، مقام افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اور مان جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ پیدا کیا. ہم مقدس امت پیدا ہوئے ہیں جس امت میں 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 500 نہیں بلکہ 1450 برس سے اللہ والے اسی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَمِن ذِلْ فَلَنْ تَجِدَ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو گمراہ کر دے تو اس میں نہ ولی پیدا ہوتا ہے نہ مرشد پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے. تو اس آیت کے اوپر دیکھیں، اس آیت کی شرح میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس کو گمراہ کر دیں نہ ان میں ولی پیدا ہوتا ہے نہ مرشد پیدا ہوتا ہے. تو مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ جتنے بھی ولی گزرے یہ کون سی جماعتوں سے نکلے؟ تاکہ ختم یہ واحد اہل سنت و جماعت سے نکلے. 1450 سال کی تاریخ الحمدللہ یہی جماعت کامران